الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نعیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات و نعیم، شک نہ کرو، بے شک جو اللہ کے متقین لوگ ہیں، اب کوئی مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ عام اعلان ہے کہ شک نہ کرو، جو اللہ کے متقین بندے ہیں وہ اللہ کی جنت اور نعمتوں میں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس دنیا میں جب اللہ کا بندہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے وسیلے سے صراط مستقیم سے آگاہی دے دی، یہ وہ رستہ ہے جس پر چل کے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور اس بندے کو اس اعمال سے بھی آگاہ کیا گیا جن پر چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کی تعریف فرمائی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تقوی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی ڈرونی شکل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، خوف کھایا جائے؟ تقوی سے مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ سے پیار، اللہ تعالیٰ سے محبت، ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کے کرنے سے ہمارا محبوب حقیقی ہم سے ناراض ہو جائے۔ پس وہ خوش نصیب لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ سمجھ لیں تقوی کی تعریف کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کعب تقوی کی کیا تعریف ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، کبھی آپ ایسے جنگل سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں؟ فرمایا گزرا ہوں۔ کا کس طرح گزرتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹتا ہوں، اپنے جسم کو سمیٹتا ہوں، کانٹے نہ چبھ جائیں، کپڑے پھٹ نہ جائیں، جسم زخمی نہ ہو جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، اسی کا نام تقوی ہے، ہم دنیا سے ایسے لوٹ جائیں کہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو، ہمارا ایمان گھائل نہ ہو، وہ کام نہیں کرنے جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے پیارے صحابہ، پتہ ہے جنت میں کون جائے گا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، جس میں دو صفتیں ہوں گی اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلا، رسول پاک فرماتے ہیں تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور دوسرا نیک خلق۔ جو یہ دو صفات اپنا لے، ایک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنا لے، اور دوسرا نیک خلق اپنا لے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔
ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے کوئی دو چیزوں کی ضمانت دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن دو چیزوں کی ضمانت مانگتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی مجھ محمد کو کوئی ضمانت دے دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، رسول پاک کی ضمانت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کو اللہ اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ اصحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ میں تم سے 6 چیزوں کی ضمانت مانگتا ہوں اور تم کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں آگاہ فرمائیں وہ کون سی 6 چیزیں ہیں، اگر ہم اس کی آپ کو ضمانت دے دیں تو آپ اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے سچ بولو۔ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، میں تو مذاق کر رہا تھا، بھائی مذاق میں جھوٹ بولیں گے وہ بھی گناہ ہیں، یہ نہیں کہ کیونکہ میں نے مذاق میں جھوٹ بولا تو اس لیے بچ گئے، نہیں۔ سچ کیا چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ یہ دنیا میں درخت کا تنا ہے، جو سچ بولتا رہتا ہے اس کی شاخیں جنت میں، یہ اسے جنت میں پہنچا دے گا، اور جھوٹ بھی ایک تنا ہے جو دنیا میں اور اس کی شاخیں جہنم میں ہیں، جو جھوٹ بولے گا اسے یہ جھوٹ جہنم میں پہنچا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی بات کی ضمانت مانگی یہ ارشاد فرمایا سچ بولو۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو سچ بولتا رہتا ہے سچ بولتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اسے سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور یہ سچے کون ہوتے ہیں؟ قرآن پاک نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی، سچا وہ اللہ کا بندہ، سچی وہ اللہ کی بندی ہوتی ہے، وہ خود تو نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی نیک بن جاتا ہے، ان کی صحبت میں یہ اثر ہوتا ہے۔ سچے بندے کی صحبت میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اختیار کرنے والا بھی نیکوکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ سے پہلے ارشاد فرمایا سچ بولو، اپنی زندگی میں سچ کے اوپر عمل کرو، انشاءاللہ تعالی کبھی ناکامی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ سچ بولنا اللہ رب کریم جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ بنا دے گا۔ دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ آج کل تو وعدہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ پورا کرنا ہی نہیں ہے۔ کیا مسلمان کی یہی صفات رہ گئی ہیں؟ میرے بھائی میرے بیٹے، شری لنکا ایک ملک ہے جس کو پہلے سیلون کہتے تھے، وہاں اس علاقے میں اس ملک میں کوئی مولوی نہیں گیا، کوئی مبلغ نہیں گیا، کوئی عالم نہیں گیا، مسلمان تاجر گئے، اور ان تاجروں کا کردار دیکھ کر وعدہ پورا کرنے والا دیکھ کر اس قدر لوگ متاثر ہوئے کہ اسلام قبول کر لیا۔ وعدہ اتنی بڑی چیز ہے، ہم وعدہ کرتے اس لیے کہ پورا نہیں کرنا، اگلے کو دھوکہ دیں گے، اور وعدہ خلافی بھی جھوٹ بولنے میں شامل ہے کہ بندے نے وہ کام کرنا نہیں ہوتا اور وعدہ کر لیتا میں کام کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ مجھ سے عہد کرے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسرا حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نے فرمایا امانت میں خیانت نہ کرو۔ ایک تو امانت یہ ہوتی ہے آپ کسی کے پاس کوئی رقم رکھ دیں،
کوئی سونے کا زیور رکھ دیں، کوئی اور چیز امانت رکھ دیں کہ یہ آپ کے پاس رکھتا ہوں اور جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا۔ آج کل ایسی امانتیں رکھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ بینک میں لاکر ہوتے ہیں، بندہ وہاں جا کے رکھ دیتا ہے، لیکن یہ امانت میں خیانت ہوگی اگر جو چیز دی جائے اور ہم اس کی حفاظت نہ کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی نئے نوٹ دیتا ہو، نئے نوٹ ہوں اور اسے پلٹ کے، حالانکہ وہ پرانے نوٹ بھی اتنے میں چلیں گے لیکن آپ بدل دو گے تو یہ بھی خیانت ہے۔ جو چیز جس نے دی ہے اس کو ایسے ہی واپس کرنی ہے، امانت کا حکم یہ ہے۔ اور دوسرا امانت، یہ انسان سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک ایک چیز اللہ نے آپ کو امانت دی ہے۔ آنکھیں اللہ کی آپ پاس امانت ہیں، ہاتھ اللہ تعالیٰ کے امانت ہیں، پیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پر دیے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر یہ اعزاز ہمیں عطا کیے، پھر ان کو پابند کر دیا کس چیز کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں پکڑنا، کہاں چل کے جانا ہے کہاں چل کے نہیں جانا۔ اگر آپ وہ دیکھیں گے جس کے لیے اللہ نے روک دیا تو یہ آپ نے خیانت کی۔ اگر آپ زبان سے چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، اپنی زبان کو گندا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گندی زبان نہیں دی تھی، یہ پاک زبان تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم فرشتہ ہوتا ہے، اس کا ہر اعضاء معصوم اور پاک ہوتا ہے۔ اگر ہم ان اعضاء کو غلط استعمال کریں گے، غلط مقام پر چل کر جائیں گے، غلط چیزوں کو چھوئیں گے، ہم حرام دیکھیں گے، حرام بولیں گے، یہ ساری اعضاء سے خیانت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تیسرا مجھ سے وعدہ کرو امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ نبی پاک ایسے لوگوں کی صفتیں بیان کر رہے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ چوتھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ حکم ہے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جس نے ایک بار اپنی آنکھ سے غیر محرم عورت کو شہوت سے دیکھا ہوگا، اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، آنکھیں پھٹ جائیں گی، اللہ آنکھوں کو پھر پیدا کرے گا۔ ایک بار نامحرم عورت کو شہوت سے دیکھنا، رسول پاک نے فرمایا 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کے بعد اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ بس مذاق، اللہ کا دین بھی مذاق، دیدار بازی رب راضی۔ خدا کی قسم یہ کہنا آسان ہے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ پوچھے گا تیری بیٹی کو کوئی دیکھتا تھا غصہ آتا تھا، تیری بیوی کو کوئی دیکھتا تھا تیرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی، یہ سارا میرا کنبہ تھا۔ غیر کی ماں بہن بیٹی کو بد نظری سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آنکھوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا، نبی پاک نے فرمایا ہر اعضاء کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاتھ شہوت سے چھوتا ہے، یہ ہاتھوں کا زنا۔ آنکھ حرام دیکھتی ہے، آنکھوں کا زنا۔ پیر چل کے اس کے قریب جاتے، یہ پیروں کا زنا۔ نبی پاک نے فرمایا ہر اعضاء کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا ارشاد فرمایا اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ پانچواں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، چند ساتوں کی لذت کے لیے
اپنی عاقبت کو خراب کر لینا کسی عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ اس لیے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا نبی پاک نے حکم دیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، چھٹا جو رسول پاک نے فرمایا مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آخری بات جو رسول پاک نے فرمائی، اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرو۔ ذرا طبیعت کے خلاف بات ہو جائے، گریبان پکڑ کے کھینچنے لگیں گے، اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیں گے، اس کے مکہ ٹھوک دیں گے۔ یہ ہاتھ اللہ نے محتاج کی مدد کے لیے دیے ہیں، حلال رزق کمانے کے لیے دیے ہیں۔ ان ہاتھوں سے وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ کا دین روکتا ہے، نہیں تو یہ ہاتھ روز محشر عذاب ملنے کا وسیلہ بن جائیں گے۔ پس کتنا ہی آسان بات ہے، سچ بولو، وعدہ نبھاؤ، امانت میں خیانت نہ کرو، نظروں کو جھکا کے رکھو، زناکاری سے بچ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے ظلم نہ کرو۔ تیرے میرے پیارے رسول، میرے پیارے نبی فرماتے ہیں میں محمد اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ رب کریم ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے، ہمیں شیطان سے بچا کے رکھے، ہم وہ کام کر کے اللہ کو راضی کریں جو روز محشر ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔